بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا کہ اسی دوران میں قریش کے داؤں پیچ سامنے آئے، جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب کو لکھا، مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینے سے نکال باہر کریں، اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اس خط کے آمد پر یثرب یعنی مدینے کے مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر واعظ و نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسی طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے۔ وہ ابو سفیان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا۔ اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دیں، کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سنو، اللہ کی قسم اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے اور یہود جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے منقول ہے سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے، چنانچہ وہ اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے تھے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یوں مدینے میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح جاگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس انصرفوا عنی فقد عصمنی اللہ عز وجل، لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ ان پرخطر حالات میں اللہ عز و جل نے قریش سے جنگ کی اجازت نازل فرمائی۔ آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی، جس میں غیر قریش بھی شامل تھے، لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے ان مراحل کا مختصر ذکر ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ، مشرکین قریش کو برسرِ جنگ سمجھنا، کیونکہ انہی نے ظلم کا آغاز کیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہ تھی۔ دوسرا مرحلہ، مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں ان سے اتحاد کریں، یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کریں ان سب سے لڑنا۔ تیسرا مرحلہ، جن یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے، اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد بشرط استواری کو توڑ دینا۔ چوتھا مرحلہ، جو اہل کتاب مثلاً نصارہ مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑنا، یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ پانچواں مرحلہ، جو مشرک یہودی یا نصرانی وغیرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس سے ہاتھ روک لینا، اس کی جان و مال سے تعرض نہ کرنا سوائے اس صورت میں کہ وہ خود شرعی طور پر اس کا سزاوار ہو اور اس کے کفر کا حساب اللہ لے لے گا۔
جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شروع ہی سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب جنگ کی اجازت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلایہ گردی یعنی فوجی گشت کا انتظام فرمایا، جس کا سالار اپنے کسی صحابی کو بنا دیا کرتے تھے۔ اسے سریہ کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی نکلتے تھے۔ اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس طلایہ گردی کے مقاصد یہ تھے: دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینے کے اطراف کو محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے، قریش کے قافلوں سے چھڑخانی کر کے ان پر دباؤ ڈالنا تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے۔ اس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت سے باز رہ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں، اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی، یا جنگ اور قتال کا راستہ اپنائیں، اور ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے کیونکہ وہ مدینے کے اطراف سے گزرتا تھا، اور دوسرے درجے پر اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے شر اور ظلم کا بدلہ پا جائیں گے۔ اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کئی بار اشارہ کیا جا چکا تھا۔ دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا اور قولاً و عملاً اسلام کی دعوت دینا۔ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا۔ اس میں کل 30 مہاجرین تھے۔ یہ لوگ عیس کے اطراف میں بحر احمر کے ساحل تک گئے اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا اس سے سامنا ہوا۔ دونوں فریقوں نے صفیں باندھ لی۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن مجدی بن عمرو جہنی نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا جس کا جھنڈا سفید تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اور اس کے علمبردار ابو مرثد کنانہ بن حسین غنوی تھے۔ اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ شوال میں ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابع بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ پھر ذیقعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب خرار کی طرف بھیجا گیا، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد صفر سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اور ابوایا ودان تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن محشی الضمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا۔ یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود نکلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ رضوہ کے اطراف میں بیوات تک تشریف لے گئے۔ وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں کرز بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز نکل بھاگا۔ اس واقعے کو غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جمادی الاولی یا جمادی الاخری 2 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔
مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ پھر رجب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ عنہ کو 12 مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ کے لیے روانہ کیا۔ مقصود یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے۔ اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خوں بہا ادا کیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی۔ اس پر اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل۔ لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ شعبان سن 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے جو جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے، چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے پاک ہو گئیں۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی گئے، چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی۔